مکی کی زندگی حضور کی پڑھ کے دیکھیں، طائف کا جو سفر ہے وہ پڑھ کے دیکھیں، بدماشوں نے پتھر مارے، نانا کیا کیا جو ہے وہ سزائیں دی۔ ہم لوگ کیا ہے، ہتھیلی کے اندر جس طریقے سے ہمیں پلیٹ کے اندر کوئی سجا کے حلوہ پیش کرتا ہے، اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اسلام مل گیا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی دیکھیں، کہاں کہاں پہ دھکے کھائے، کہتے ہیں مجوسی کا بیٹا تھا، کبھی کسی جو ہے وہ پادری کے پاس گیا، کبھی کسی کی خدمت کی، کبھی کسی کی خدمت کی، اخیر میں ایک سے کہنے لگا یار میں بڑا حق کی تلاش میں پھرا ہوں، ایسا کر مجھے جو ہے حق کی تلاش بتا، کوئی ایسا راستہ بتا جہاں پر جا کے میری تلاش ختم ہو جائے۔ اس نے کہا میں تجھے اور تو کسی کا پتہ نہیں بتاؤں گا، ہاں نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں، نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں، تو ایسا کر تو جو ہے وہ مکہ چلا جا۔ کہتے ہیں پہلے میں مکہ آیا لیکن حضور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے، وہ قافلے کے ساتھ ہے، لمبا واقعہ ہے، پھر میں مدینے میں آیا تو ایک یہودی کے یہاں پہ خدمت کرنے لگا، لیکن دل کے اندر ہمیشہ وہی خیال رہتا تھا کہ کب وہ جو ہے نبی آخر الزماں تشریف لائیں۔ تو حضور اسی اسنا میں تھا تو ایک دن مجھے خبر ملی کہ نبی آخر الزماں مکے سے جو ہے وہ تشریف لے آئیں، ہوائیں بھی جو ہیں وہ گیت گانے لگ گئی، طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگ گئیں۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی زندگی راستوں میں گزار دی، کہ کوئی جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ پیاس کا شکار ہو گیا، کسی کی چمڑی خدا کی راہ میں ادھیڑ دی گئی، کسی کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تلک چیر دیا گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر مجھے ایک دن پتہ چلا، اچھا وہ راہب نے 3 نشانیاں بھی مجھے حضور کی، ہمیں تو کوئی جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑی، پیدائش ہوئی، والی صاحب گئے مسجد سے سید صاحب کو، امام صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ مقدر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، یا رسول اللہ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہمیں تو سارا کچھ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے، لیکن آج امت حضور کے در کو چھوڑ کے جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہی ہے، عزت ہم نے کہیں نہیں پانی ہے۔ حضرت عمر کا قول میں وہ نہیں بھول تھا جو لاسٹ میں نے شعر پڑھا تھا، وہ اس کی تشریح بیان کرتا ہے، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ جب بیت المقدس کی چابیاں آپ کو سونپی گئیں، جب واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پہ ابو عبیدہ ابن جراح کو سائیڈ میں لے جاتے ہیں، ان کی باہوں میں باہیں ڈالتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں حضور رونے والا تو مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے تو بیت المقدس فتح کروا دیا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں میرا رونے کا مقصد جو ہے سبب کچھ اور ہے، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، میں یہاں پر بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا، ایک دن میں اونٹ چرا رہا تھا، ساتھ میں کھیل رہا تھا، میرا باپ خطاب جو ہے یہاں پہ آیا، مجھے کہنے لگا عمر ان 5 اونٹوں کو لائن میں لگاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں 3 اونٹوں کو سیدھا کرتا اور 2 کو جب لے کے آتا موڑ کے تو وہ 3 جو ہیں وہ ٹیڑے ہو جاتے، جب 3 کو واپس لاتا وہ 2 ٹیڑے ہو جاتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ 5 اونٹ مجھ سے لائن میں نہیں لگتے تھے، میرے باپ خطاب نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ عمر ایک عرب کے بیٹے ہو کہ 5 اونٹ تم سے لائن میں نہیں لگتے ہیں۔ کہا ابو عبیدہ ایک وہ وقت تھا کہ عمر سے تو 5 اونٹ بھی لائن میں نہیں لگتے تھے، لیکن آج یہ وقت ہے کہ جب سے ہم نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے، جب سے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک آدھی دنیا عمر کی ایک آواز پہ لبیک کہتی ہوئی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، خود ارشاد فرمایا کہ ہم بڑے ذلیل لوگ تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے اندر محمد عربی کو بھیجا، ہم نے جب سے ان کی غلامی اختیار کی اللہ نے ہمیں بلندیاں عطا کر دی۔ آخری جو ان کے کلمات تھے، کہنے لگے ابو عبیدہ اللہ نے ہمیں جو عزتیں دی ہیں وہ حضور کے قدموں کے صدقے سے دی ہیں، اگر اس امت نے حضور کے علاوہ کہیں پہ عزت تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ اور آج ہم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے، حضور کے دامن سے ہم دور ہو گئے ہیں، ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ، وہ کسی شاعر نے کہا تھا چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور یا رسول اللہ ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری محفل میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ امت کے حالات اگر بدل سکتے ہیں تو وہ حضور کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد بدل سکتے ہیں، ورنہ چاہے ہم منسٹر بن جائیں، چاہے کلیکٹر بن جائیں،
کسی بھی بڑے عہدے پہ آ جائیں، اگر حضور کا دامن صحیح معنوں میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلندیاں نہیں دینی ہیں، بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غلطیاں ہم سے کہاں ہو رہی ہے؟